بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ عرض کیا ہے، یہ آیات جو کہ قصہ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کا ربط پچھلی آیات سے یہ ہے کہ اللہ نے یوں آغاز کیا گفتگو کا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، وعلیکم السلام، جس نے اے انسانوں آپ کو خلق کیا ہے، اس اللہ کے بندے بن کے رہے۔ تو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال جائے کہ یہ خلقت کا آغاز یا خلقت کیسے ہوئی، کب یہ سلسلہ ہوا کہ اے اللہ تو ہمیں یہ جو بتا رہا ہے کہ تو نے خلق کیا ہے اور انسانوں کو ربوبیت بھی کرتا ہے، تو یہ سلسلہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ مفسر ایک لکھتے ہیں چونکہ اس سے پہلے انسان کی خلقت کا ذکر ہوا، لہذا سوال ہو سکتا تھا کہ کب، تو یہاں اس کی وضاحت کا بیان ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو یوں بولا۔ تو یہ ایک قسم کا ربط دینے کی بات ہے کہ پچھلی آیات سے اس کا کیا تعلق ہے۔ جب شروع بات یہاں سے ہو رہی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ قرار دینے لگا ہوں۔ یہ جاعلن جو کہ فعل نہیں ہے، اسم آیا ہے، یہ خود قابل توجہ ہے کہ آیا یہ مسلسل عمل ہے؟ وہ مسلم ہے کہ جب جاعلن اسم کی صورت میں استعمال ہوگا تو ایک مسلسل عمل کی علامت بنتا ہے، کسی ایک زمانے کے مربوط نہیں ہے کہ ہوا تھا یا ہو رہا ہے یا ہوگا۔ جاعلن یعنی یہ میرا ڈھب ہے، یعنی یہ میرا کام ہے، انی جاعلن فی الارض خلیفہ۔ اب یہ ہے کہ وہ خلیفہ آیا، بس یقیناً پھر ایک سے زیادہ خلفاء کی بات ہے، یعنی اللہ کا یہ کام ہے، وہ مسلسل یہ کام کرے گا اور کرتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اب اس کی تفصیل اس سے زیادہ قرآن میں نہیں ہے، تو ہم بھی اتنے ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ خام خواہ اس کو کنکاش کریں، وعلیکم السلام،
کہ کیسے تھا، کب تھا، کیوں تھا، اللہ نے یوں فرمایا تو ہم یوں ہی آمنا، جو اللہ نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ فی الارض خلیفہ، جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے، جو کہ ہمارے اعتقادی وجود سے جس کا تعلق ہے، وہ ہے خلیفہ کی بات۔ اللہ نے اپنا خلیفہ یہ کیونکہ خلیفہ ہے، کہا کہ میں ایک، یہ خلیفہ دیکھ رہے ہیں کہ نکرہ آیا ہوا ہے، نکرہ کا مطلب ہے ایک خلیفہ، کوئی خلیفہ، یوں سمجھے جیسے فرما رہے ہیں کہ انی جاعل فی الارض خلیفتان، یعنی کوئی خلیفہ میں اپنا زمین میں قرار دینے لگا ہوں، کوئی خلیفہ۔ یہ نہیں کہا کہ جناب آدم کو یا کسی اور کو، یا یہ ایک ہوگا یا بہت ہوں گے، خلیفہ قرار دینے لگا ہوں زمین پر، بس اتنی بات کی۔ ہم ابھی خلیفہ کی بات میں ہی چل رہے ہیں، خلیفہ کے اسی وجہ سے کہ چونکہ بہت غیر معروف انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے، مفسرین بحثوں میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ خلیفہ کس وجہ سے آیا۔ کسی انسان کا خلیفہ ہے، جو پہلے انسان یہاں بستے تھے ان کے خلیفہ ہیں، پہلے یہاں فرشتے بستے تھے ان کے خلیفہ ہیں، پہلے یہاں جن بستے تھے ان کے خلیفہ ہے، یا یہ ہے کہ اللہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے جو ابھی اور کچھ پہلے والوں نے بھی یوں کہا ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ چونکہ نسل انسانی خلفاً بعد خلف آ رہی ہے، مراد یہ ہے کہ ایسے ایک وجود کو میں زمین پر چھوڑنے لگا ہوں جو خلفاً بعد خلف آئے گا، یعنی نسلاً در نسل چلتا رہے گا، یعنی اس کا تعلق اللہ کی خلافت سے کچھ بھی نہیں ہے، یوں سوچا ہے انہوں نے۔ اور اس کی وجہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو اتنے انسان ہیں ماشاء اللہ، ان میں تو کسی میں خلافت کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اللہ کی خلافت ان میں ہو۔ لیکن جو ابھی اس کے بعد آیات آئیں گی، اور پھر جو خدا کا چاہنا ہے ہم سے، انسانوں سے، اور پھر جس کی طرف ترتیب دی جا رہی ہے، اور پھر جو نتیجہ بیان ہوتا ہے انسان کے زمین پر آنے کا، اور انسان کے زمین پر تکامل کے مراحل پورے کر کے پھر واپس جا کر اللہ کے پاس وہ کچھ حاصل کرنے کا، خلود حاصل کرنے کا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے، انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ دوسری باتیں اس میں، یعنی نہ قرآن ان کی تائید کرتا ہے، نہ ہی کوئی ان کی پکی دلیل ہے اس کے پاس، کہنے کو کہہ دیا ہے انہوں نے۔ تو بس خلیفہ الہ ہے، اللہ کا ہی خلیفہ ہونا ہے۔ اب اس میں یہ سوال مین آتا ہے مرکزی کہ اللہ تو خلیفہ بعض اوقات اس کو چاہیے ہوتا ہے جو محتاج ہو، ضرورت مند ہو، کسی وقت اس نے ادھر ادھر جانا ہے تو اپنی جگہ کسی جانشین کو، خلیفہ کا مطلب جانشین ہے اردو میں، جانشین قائم مقام اپنا بناتا ہے، اس نے کہیں جانا ہو، اس نے کہیں خدا نخواستہ جیسے انسان اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں تو خلیفہ بنا جاتے ہیں۔ تو اللہ کو پھر یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ازلی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، نہ اس کی قدرت میں کوئی فرق پڑنا ہے، نہ اس کے علم میں کوئی کاستی ہونی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ خلیفہ بنا ہی کیوں رہا ہے؟ اس کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہت مہم سوال ہے، ذہن میں اس آتا ہے، اور ماشاء اللہ
یہ جو ہمارے مفسرین ہیں جو میں نے دیکھے ہیں ان میں سے کوئی اس بحث کی طرف نہیں آیا اور اس قسم کی بحث کی ہی نہیں ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کو خلیفہ چاہیے، کیا ضرورت ہے؟ بس اتنا یہی باتیں کر کے کہ خلیفہ ہے، کس کا خلیفہ ہے، کیسے ہے، اللہ نے کہا ہے۔ تو ہم کیونکہ اعتقاد میں خدا نے کہا ہے کہ یہ عقیدہ تو بنتا ہی نظریے سے ہے، تدبر سے ہے، تحلیل سے ہے، عقلانیت سے ہے، ایسے نہیں ہے کہ بس کسی نے جو کچھ کہا ہے آپ مان لیں۔ عقل انسان کا مانتا ہے ہی نہیں، اگر عقل ہے تو جب تک کہ وہ سیٹسفائیڈ نہ ہو، جب تک کہ وہ صحیح طرح معتقد نہ ہو جائے، اس کا دل یا اس کی وہ جو گہرائی تک اس کو مان نہ لینا، سمجھ نہ لے کہ بھائی واقعاً یہی ہے، تو اتنے تک نہیں مانتا ہے۔ باقی جو اس طرح اندھے کھاتے میں مان رہے ہیں، مانتے ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ وہ بیچارے ہیں، یعنی لا علم لا عقل لوگ ہیں۔ صرف اتنا دیکھ کر کے ہمارے ابا چونکہ اس طرح تھے تو ہم بھی اس طرح، ہمارے باپ دادا اس طرح چلتے تھے تو ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ اب کیوں وہ کرتے تھے ہمیں نہیں پتہ۔ یہ جو جہلا کا طریقہ کار ہے، ایک عقل مند انسان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ بات کو سمجھ کر اس کو مانتا ہے، صرف دوسروں کے کہنے کی وجہ سے نہیں۔ تو یہ سوال اب کھڑا ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ سوال اتنا گہرا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ دوستوں کو بہت 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 دھیان سے بات سننی بھی ہوگی اور اس کی باریکیوں کو بھی دیکھنا ہوگا، تب یہ مسئلہ حل ہوگا۔ نہیں تو میں آپ دوستوں کو یہ ایک قسم کا ہوم ورک دیتا ہوں کہ آپ کسی بھی مولانا سے، کسی بھی صاحب علم سے، دانشور سے آپ پوچھ لیں یہ مسئلہ، اتنی آسانی سے اس بات کو سمجھانا ممکن نہ ہوگا، لیکن بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھیں اور انشاءاللہ آپ دوستوں تک بھی پہنچاتے ہیں۔ پہلے اس طرح ایک تصور آپ کریں کہ اگر اللہ ہو اور اس کی مخلوق ہو، اللہ اور اس کی مخلوق، انسان درمیان میں نہ ہو، اللہ ہے اور اس کی مخلوق ہے، مخلوق سے پہلے صرف اللہ ہے اور آخر میں بھی صرف اللہ ہوگا۔ اب اللہ نے اپنی مخلوق کائنات بنا لی، انسان نہیں ہے درمیان میں، باقی مخلوق خدا میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اللہ کو جانے، پہچانے، سمجھے، اونچ نیچ کو سمجھے۔ مثلا درخت ہے تو درخت ہے، پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، ختم ہوگا۔ باقی جہان کی ہر چیز بھی اسی طرح، ایک بے شعور چیز جس نے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ اس کو بنانے والا کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں۔ پس اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفات جمالیہ ہیں، ان کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بہت ہوا تو کچھوں کو صفات جمال کا پتہ چل جائے گا اور صفات جلال کا پتہ نہیں چلے گا، اور جب تک صفات جلال کا پتہ نہ چلے صفات جمال کی بھی وہ اہمیت نہیں رہتی ہے۔ آپ کو سفیدی کا اندازہ تب ہوگا جب سیاہی کو جانیں گے، تب جھوٹ کا آپ کو تب
سچ کی اچھائی تب آپ کو صحیح سمجھ آئے گی جب آپ جھوٹ کو بھی جانیں گے تو تب. اگر صرف سچ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں بنا. اگر صرف خوبصورتی ہو تو خوبصورتی معنی ہی نہیں رکھتی ہے، بے معنی ہو کے رہ جائے گی. ہاں جب ساتھ ہی بدصورتی ہوتی ہے نا، پھر جب اس کے ساتھ کمپیئر ہوتا ہے، قیاس کیا جاتا ہے، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ خوبصورتی ہے اور یہ بدصورتی. بس یہ مد مقابل کی دو صفتیں جب تک نہ ہوں اتنے تک نہیں ہوتا. بس اس جہان میں اگر ساری یہ چیزیں ہوتی اور انسان نہ ہوتا تو صفات الہیہ کا پتہ ہی کسی کو نہیں چلتا. ایک ناشناختہ وجود اللہ ہوتا اور اس کی مخلوق یعنی جیسے انسان ہو اور اس کے پہلو میں پتھر ہو. نہ پتھر کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان ہے، پتھر کا پتھر ہی رہے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں پہچان سکے گا کہ یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا انسان ہے یہ بڑی صفات والا ہے، بڑے کمالات والا ہے، بڑی چیزیں جانتا ہے، بڑے کام کر سکتا ہے، بڑے سلسلے کر سکتا ہے. پتھر پتھر رہے گا. تو یہ ساری مخلوق اس ٹائپ کی تھی. حتیٰ فرشتوں میں بھی یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اللہ کی ان صفات کو اس طرح جان سکے، اس لیے کہ وہ پازیٹیو تھے، صرف پازیٹیو یعنی مثبت. ان میں غلط سوچ کا، جیسے کہ ابھی کچھ بعد میں علماء کا یہ کہ ان کو دوسری طرف وہ نہیں کر سکتے، ان میں گناہ کی کیپیسٹی جیسے کہا گیا نہیں. تو بہرحال اللہ کی پہچان ہی نہیں ہو سکی. پھر اللہ نے کیا کیا کہ اس کی صفات کا پتہ چلے. اللہ کے سوا اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، پتہ تو اسی کو چلتا ہے. ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی پہچان سکتا ہے کہ وہ دوسرا ڈاکٹر ہے یا نہیں. ایک عالم کو عالم ہی پہچان سکتا ہے. ایک سائنسدان کی پہچان عام بندہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ وہ سائنسدان ہے یا نہیں، دوسرا سائنسدان ہی اس کو پہچانے گا. تو اللہ تو اس طرح، اللہ کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی ہے نہیں. پھر اللہ کا پتہ کیسے چلے کہ یہ بڑی شے ہے؟ اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ایک ایسا وجود خلق کیا کہ جس میں وہ اللہ جیسا نہیں ہے، نہ اللہ کے مقابل ہے. بس اللہ نے اس کو عنوان دے دیا ہے کہ خلیفہ. پھر کیا کیا؟ لیکن اس میں اتنی کیپیسٹی ڈالی کہ وہ ان تمام صفات کی پہچان رکھتا ہے، قدردانی کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے اور تعریف کرتا ہے. اچھائی کی تعریف کرتا ہے، خرابی کی نکوہش کرتا ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو خود اپنی صفات کی کیپیسٹی دے دی، اپنی صفات کی قابلیت انسان میں رکھی اور انسان کو بنایا کہ وہ ان تمام صفات کو پہچانے. سچ کیا ہے، کرم کیا ہے، فضل کیا ہے، رحیمیت کیا ہے، خلق کیا ہے، ملک کیا ہے، مرید کیا ہوتا ہے ہی کیا ہوتا ہے، کون ہے ہی ہے، کون مردہ ہے. جب یہ انسان ان چیزوں کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ حیات ایک چیز ہے جو باقی کسی چیز میں حقیقتاً نہیں ہے، سب میں عارضی ہے. پکی حیات ہے، ذاتی حیات ہے، تو وہ کس کی ذات میں؟ اللہ کی ذات میں. یہ صرف انسان کو پتہ چلتا ہے. ملک کو پہچانتا ہے کہ مالک ہوتے ہیں بندے، ایک چیز کی مالک ہوتی ہے، ہر چیز اپنا جو وجود رکھتی ہے اس کے مالک ہوتی ہے.
یہ چیز پہچان کر جب وہ دیکھتا ہے کہ عالم میں ملک ہے، عارضی ہے، لیکن ایک وجود کی ملک عارضی نہیں ہے، پکی ہے، خود اس سے ہے، ذاتی ہے، اور وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے انسان کو نفخت فیہ من روحی، یہ خاص قسم کا پیکج جو ہے انسان میں فیڈ کیا ہوا ہے۔ اور آگے بات جو آئے گی نا، میں آگے ابھی جو تھوڑا سا مقابلے کا ایک سیشن ہوگا ایک ملائکہ اور جناب آدم میں، تو اس میں یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح ہے کہ وہ کیپیسٹی، وہ قابلیت، اہلیت جو انسان میں اللہ نے ودیت فرمائی ہے، وہ ملائکہ کے پاس بھی نہیں تھی۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو بنایا، یہ چھوٹا سا وجود، یہ بالکل نحیف سا اور کمزور سا وجود، اس میں یہ قابلیت ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ بنے۔ اور خلیفہ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس کی وجہ سے اللہ کی تمام صفات کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ کی صفات کو پہچاننے کے لیے خود انسان میں بھی اتنی صفات رکھ دی ہیں کہ خود انسان میں وہ ساری صفات ڈھل کے آ جاتی ہیں۔ وہی صفات اللہ ہے، یہ انسان کو حیات ملی ہے، اس حیات کو دائمی کر سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے، انسان قادر ہے، اس قدرت کو وہ انسان کے آخری درجے تک، کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ پورے کائنات کو اپنی تسخیر میں لے رکھا ہے، اللہ نے دے دی ہے، قدرت بنائے اور اپنے تمام کائنات کو اپنے ہاتھ میں لے۔ علم دے رکھا ہے، علم کی کیپیسٹی کتنی ہے، پوری کائنات ہی علم یہی ہے کہ معلوم کو جانے، معلوم کائنات ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو جاننے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ اللہ پہلے سے جانتا ہے، جب یہ جانے گا تو یہ نائب بن جائے گا، کیونکہ اس کا جو کچھ ہے وہ کسی اور کا ہے، اس کا تو ہے نہیں۔ آگے کیا ہے؟ مرید، ارادہ اس کے پاس ہے، اپنے ارادے کی قوت کو بڑھائے گا۔ اللہ نے تو دکھا دی ہے، جب انسان چاہتا ہے وہی چیز ادھر بھی انسان کرتا ہے، اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ اگر کسی انسان نے جو کمالات پر پہنچا ہوا ہے، وہ جب چاہتا ہے تو وہی کچھ ہو جاتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اس کی مثال وہ آصف بن برقیہ کی تو بہت واضح ہے، بہت دوسری مثالیں بھی موجود ہیں، جس میں جو چاہا کسی نے وہ ہو گیا۔ متکلم ہے، اب متکلم سے مراد یہ صرف اتنا نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کلمہ کا معنی صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف زبان سے بولی جانے والی الفاظ، بولے جانے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ تکلم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وجود دینا، کسی چیز کو وجود دینا۔ جیسے ہم ایک لفظ کو وجود دیتے ہیں، تو اللہ کے کلمات، ما ینفد کلمات ربی، وہ جیسے ہے کہ اگر 7 دریا اور بھی بڑھ جائیں اور کلمے ہو جائیں سارے جو درخت ہیں، پھر بھی ما ینفد کلمات ربی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، جو آیت میں بھی اس طرح کا ہے۔ تو یہ کلمات کون سے ہیں؟ یہ بولے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یعنی وجودات۔ ہر وجود ایک کلمہ ہے، ہر وجود ایک کلمہ ہے۔ پس اللہ نے خلیفہ بنانا کس لیے چاہا ہے؟ کہ یہ خلیفہ اس کی صفات کو پہچانتا ہے، اس کی صفات کو اپنے اندر ڈھالتا ہے، اس کائنات کو ہینڈل کر سکتا ہے اور اس کائنات سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اللہ نے بنا دیا، لیکن اللہ کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ کائنات اللہ کے لیے ٹوٹل غیر مفید ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو وجود کے لیے
بقا کے لیے کسی بھی حوالے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کائنات کی. بس اس کائنات کا کیا حاصل؟ بس اللہ نے ایک ایسا وجود بنایا جس میں وہ صلاحیتیں ہیں، وہ خاصیتیں ہیں، وہ اہلیت ہے، قابلیت ہے کہ اس کائنات سے استفادہ بھی کرتا ہے وہ، اور اس استفادے کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ پہچانتا ہے، اور اس پہچان کی وجہ سے اللہ کی تعریف کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. اس الحمدللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اکثر مفسرین نے اس کا معنی کہ الا لیعرفون. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی الا لیعرفون، کیونکہ عبادت معرفت کی بنیاد پر ہوتی ہے. جتنی معرفت اتنی بندگی. اگر معرفت کم تو بندگی کم، معرفت زیادہ بندگی زیادہ. جس انسان کو صفات الہیہ کی زیادہ سے زیادہ معرفت ہوگی اور اس کے اندر وہ صفات زیادہ سے زیادہ پائی جائیں گی، وہ زیادہ سے زیادہ اچھا انسان، اچھا بندہ ہوگا اللہ کا، اور وہی بندہ پسندیدہ ہوگا. وہی بندہ مقام محمود تک پہنچے گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ نبی کو جو کہ ہو سکتا ہے اس مقام پہ تو پہنچ جائے. بس یہ نہیں کہ ہر انسان خلیفہ ہے، کیونکہ یہ جو لیول ہے، یہ جو مقصد ہے، یہ جو جس طرف جانا ہے، یہ کچھ انسان پھر وہ بھی درجات کے مطابق پائیں گے. جس میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ حقیقتاً خلیفۃ اللہ ہوگا. اور وہی کہا پھر یہ بات کہ لولاک لما خلقت الافلاک. نبی کے بارے میں یہ حدیث قدسی موجود ہے کہ اگر تو نہ ہوتا تو یہ افلاک، یہ کائنات خلق کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا تھا. وہ یہ مطلب ہے کہ تیرے ہونے سے وہ صفات کا جو مجموعہ ہے وہ تم میں ڈھل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے تو ہی حقدار ہے کہ اس پوری کائنات کا استفادہ کرے اور اس کائنات کو چلائے، اور خلیفہ بن کر اس سے استفادہ کرے، یا جو کرنا چاہتا ہے کرے. اور جو بات ایک نقطہ اور بھی تھا جو ذہن میں سے ہل گیا ہے، بہرحال کوئی بات نہیں. تو ایسے انسان کو بنایا اور اس میں یہ ساری چیزیں ودیعت رکھی، تب خلیفہ کی ضرورت، تب اللہ نے خلیفہ بنایا. صرف کس لیے؟ اس کے لیے وہ ایک حدیث بھی، حدیث قدسی موجود ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں ایک مخفی خزانہ تھا جس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، پہچاننے والا ہی نہیں تھا، تو میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں کہ میں ہوں. باقی کائنات میں کسی میں یہ کیپیسٹی، یہ اہلیت نہیں تھی. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی ایسا ہو جو جس میں میرے والی صفات موجود ہوں، پھر وہ ان صفات کو چونکہ اس کے اندر ہوں گی وہ پہچانے گا. جب ان صفات کو پہچانے گا اور دیکھے گا کہ جو اس میں صفات ہیں وہ ناقص ہیں. انسان میں علم ہے لیکن علم کامل ہے، ناقص ہے. انسان قادر ہے لیکن ناقص ہے ہی ہے
لیکن اپنے سے نہیں ہے، دی ہوئی حیات ہے، عارضی حیات ہے، کوئی لے بھی سکتا ہے۔ مرید ہے لیکن اتنا آزاد نہیں ہے، کسی اور کی دی ہوئی جہان میں اپنے ارادے چلا سکتا ہے، اتنا نہیں ہے کہ اپنا جہان خلق کر سکے، اپنا سلسلہ بنا سکے۔ بس وہ صفات کی پہچان کر لے گا یہ انسان، اور جب صفات کی پہچان کر لے گا تو پھر دیکھے گا کہ اللہ میں وہ صفات موجود ہیں۔ اس طرح انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ وجہ ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک اور نقطہ اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ خلافت الہی یا پھر نسبی بھی ہو سکتی ہے، نسبی ہو سکتی ہے۔ نسبی یعنی جو انسان جس صفت میں قادر ہوا، جس صفت کو اس نے اپنایا، اپنے اندر ڈھالا، جس صفت میں وہ کمال تک پہنچا، اس صفت میں وہ خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے، باقی صفات میں نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ خدا کی صفات آپس میں کیا ہیں، مربوط ہیں، اور ایک صفت دوسری صفت سے جدا نہیں ہے، تو یہ عام طور پر ہوتا نہیں ہے۔ ہو سکنا چاہیے تھا لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جو بندہ جھوٹا ہے وہ بندہ سخی نہیں ہو سکتا، کریم نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ بخیل ہے وہ بندہ سچا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی پکی یہ صفات آپس میں کیا ہیں، مکس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کہ ایک ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے لیے جگہ دیتی ہے، بناتی ہے، کیونکہ بہت ہی یہ ہے قرآن میں اس طرح کی باتیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بس اس حد تک انشاءاللہ مسئلے کو سمجھ لیں کہ خلیفہ کیوں اللہ نے اس چیز کا آغاز کیا۔ اب آتے ہیں ایک اور بحث کی طرف۔ قرآن میں یہ بات آگے آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن تھوڑے سا اشارہ کرتے ہیں یہاں کہ یہ جو انسان ہے، جو ابھی آگے کالو سے یہ بات شروع ہوگی، اس میں جب اللہ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ قرار دینے لگا ہوں، قرار دینے لگا ہوں۔ یہ جعلہ کا معنی وہی ہمیں کرنا پڑے گا جو اس کا معنی ہے۔ اگر ہم اس کا معنی ہٹا کر کریں گے تو پھر کچھ اور خرابیاں بنیں گی۔ قرار دینے لگا ہوں، اگر بنانے کا معنی کریں گے تو پھر وہی مسئلہ پیدا کہ انسان تو اتنا بہت آگے ہیں، تو یہ سارے کیا خلیفہ ہیں؟ بنایا ہے اللہ نے، سب کو بنا کے بھیج دیا ہے اور آگے۔ تو آیا یہ ہے یا کوئی اور ہے؟ پس قرار دینا مراد ہے۔ اب قرار دینا جیسے کہ عرض کیا ہے، یہاں تو خلافت بہتوں کو نہیں ملی ہوئی ہے۔ اگر ہر انسان خلیفہ ہے تو پھر تو مسئلہ بہت ہی خراب ہے، پھر تو معنی خلافت بنتا ہی نہیں ہے، پھر تو کوئی طرز ہی نہیں بنتی ہے کہ کیسے معنی کیا جائے۔ پس خلیفہ خاص ہی وجود ہونا چاہیے۔ تو یہ عرض میں قرار دیا ہے، اب کس لیے؟ کہ یہاں وہ کل عرض کیا ہے کہ یہاں انسان آ کر کیا کرتا ہے، تکامل کے مراحل پورے کرتا ہے اور خلیفہ بن جاتا ہے، نہ یہ کہ بن کے آتا ہے۔ زمین میں انسان خلیفہ کے مدارج پا لیتا ہے۔ آگے سے فرشتوں نے کہا، قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ نے یہ تو کہا کہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، اللہ نے کچھ نہیں کہا، اس بار میں وضاحت نہیں کی کہ کس کو خلیفہ بنا رہا ہے۔
یہاں قرآن میں اس میں نہیں بتایا ہوا ہے، اس آیت میں نہیں ہے کہ خلیفہ بنانا انسان کو بنانا ہے یا کسی اور وجود کو بنانا ہے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن فرشتوں کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ انسان کو ہی، کیونکہ یہ اس سے پہلے وہ جو سجدے کا حکم ہے وہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، وہ جو اللہ نے انسان کو وجود دینے سے پہلے، حتیٰ بنانے سے پہلے فرشتوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ میں جب انسان بناؤں گا اور اس کو مکمل کروں گا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی، جب اس کو میں نے مکمل کر لیا، بنا دیا اور پھر اس میں روح ڈال دیا، تو کیا کرنا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اس کے لیے سجدہ کرنا۔ بنانے سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی، ایک وجود میں آ چکا تھا، یہ اس کے بعد یہ سلسلہ ہوا ہے، یہ جو سلسلہ ہوا ہے یہ بعد میں ہوا ہے۔ ابھی یہ خود ایک بحث ہے کہ وہ پہلے ہوا ہے یا یہ پہلے ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ ابھی آگے بعد میں آیات آئیں گی تو ان میں پتہ چلے گا کہ وہ سلسلہ، یعنی انسان کو سجدے کا جو سلسلہ ہے وہ اس سے پہلے بتایا جا چکا، حتیٰ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا تھا کہ سجدہ کریں۔ یہ علمی مقابلے کے بعد نہیں ہوا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ جب علمی مقابلہ ہو گیا ان کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اور انسان جو ہے وہ اس کا پلہ بھاری رہا اور وہ جیت گیا، تو پھر سجدے کا حکم ہوا۔ ایسا نہیں، یہ آگے کی آیات میں پتہ چل جائے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا اتجعل فیہا، پس ان کو وہی جو پہلے ایک صورتحال بن چکی تھی نا کہ اللہ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ ایک وجود کو کیا کیا ہے، بنایا ہے، اور بنانے سے پہلے ہی سب کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے اس کو سجدہ کرنا ہے جب میں مکمل اس کو کر لوں، اس میں روح پھونک دوں تو ان کو تھا کہ کچھ جو ہے نا یہ خاص ہی ہے، اس کا کچھ ہونے والا ہے کچھ۔ تو انہوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ ایسے کو آپ جو ہے اپنا بنا رہے ہیں یا اپنے اختیارات اس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، اس کو خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جو کیا ہے، فسادی ہے، یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ اب یفسدو جو انہوں نے کہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتے تھے، انسان کو جانتے تھے کہ یہ جو ہے اسی ٹائپ کا ہے، کیونکہ انہوں نے جو صیغہ استعمال کیا، سا یفسدو بھی نہیں کہا ہے کہ یہ بھائی ہمیں خیال ہے یا ہمیں اندازہ ہے، نہیں، ایسے ہے جیسے وہ اس کو دیکھ چکے تھے۔ یفسد فیہا، یہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور جب فساد پھیلاتا ہے تو خون ریزی تو خود بخود ہی ہونی ہے۔ جب فساد ہوتے ہیں تو فساد کے بعد، کیونکہ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گڑبڑ کے آخر میں پھر کس جگہ پہ جاتے ہیں انسان، یسفک الدماء، تو اس کا نتیجہ خود بخود ہی نکل آتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا یہی باس بہت بڑا ہے۔ ایک دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان ایسے کرے گا؟ بڑے پکے اس میں انہوں نے یہ بات کہہ دی، پکی بات کہہ دی کہ ایسے کرے گا انسان، فساد پھیلائے گا، یہ فساد۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ نظریہ ہے کہ انسان زمین پر پہلے رہتے تھے، یا یہ ہے کہ جن رہتے تھے زمین پر، جن فسادی تھے، تباہی پھیلا دی انہوں نے، اللہ نے ان سب کو نابود کر دیا، ختم کر دیا، صرف ایک ابلیس کو بچایا تھا۔ ایک نظریہ ہے۔ تو یہ فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور جس وجہ سے ان کو تباہ کیا گیا، کیونکہ وہ فسادی تھے۔
تو انہوں نے کہا کہ یہ جو وجود جائے گا زمین میں تو یہ بھی یہی کام کرے گا، یا اس وجہ سے، یا یہ ہے کہ پہلے انسان بشر کی صورت میں رہتے تھے، انسان رہتے تھے زمین پر لیکن انسان کی صورت میں نہیں، بشر کی صورت میں۔ بشر جو ہے وہ اسی ٹائپ کا ہے جیسے کہ ایک حیوان جس میں روح خدا ابھی نہ پھونکی گئی ہو، یہ خاص قسم کی جو صفات الہیہ والا پیکج ہے یہ ابھی اس میں فیڈ نہیں ہوا، یعنی جب 3 سے بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس میں وہ خاص زندگی بھی دے دی جاتی ہے تو وہ بشر بن جاتا ہے، لیکن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی پر آ کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ سجدہ ملائکہ اس کو ہو سکے۔ یہ آگے انشاءاللہ قرآن کی جب بحث اس کی اسی طرح آئے گی تو پھر اس کی تفصیل بتائیں گے کہ یہ پہلے بشر تھا، انسان کی لیول پہ پہنچا تو سجدے کے قابل ہوا، تو وہ بشر کی صورت میں، جیسے کہ ابھی بعض نظریات ہیں کہ انسان تو بہت پہلے سے بس رہے ہیں، حضرت آدم تو، جناب آدم تو ابھی 10,000 سال پہلے کی تاریخ ہے ان کی، تو انسان اس زمین پر بہت پہلے سے، ملینز یعنی لاکھوں سال پہلے سے بس رہے ہیں، لیکن ان میں یہ صلاحیتیں نہیں تھیں اس طرح۔ پھر جب ان کو خلیفہ کا یہ بننے کا وہ ملا تو اس وقت ان کو یہ خاص قسم کا روح دیا گیا، نفخت فیہ من روحی کے بعد سجدے کی جو ہے نا وہ لیول آئی۔ تو فرشتے اس حوالے سے جانتے تھے کہ یہ تو وہی انسان ہیں یا بشر ہیں جو ادھر ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہیں ہی فسادی، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ فساد کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، اور یہی تماشا لگا ہوا ہے زمین پر، تو اے اللہ ایسے کو کیسے بنا رہے ہیں؟ تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اس طرح فساد پھیلائے گا؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو یہ 2-3 صفات ہیں، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی چیزوں کو پسند کرنا، لالچ کا ہونا، یعنی وہ جو ایک مین چیز اللہ نے بتا دی ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ اس کے اندر ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ، یہ 3-4 صفات جو قرآن میں بیان ہوئی ہے انسان کی، ان چیزوں کو یہ جانتے تھے۔ ایک طرف یہ، دوسری طرف زمین کی حد، زمین کا کیا ہونا؟ محدود ہونا، مادی ہونا۔ مادی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک چارپائی ہے نا، اس میں، یا ایک فرض کریں کہ کوئی کرسی ہے تو اس میں کتنے بندوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے؟ ایک میں اب ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے، تو اب اگر 2 بندے ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، وہ رولا ہی ہوگا نا۔ بادشاہی ایک بندے کی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن مانوی چیزوں میں فرشتوں کے پاس جو تھی وہ تو یہ مانوی چیز ہے، اس میں 1000 بھی آ سکتا ہے۔ جیسے شیشے کے سامنے آپ 1000 بھی کھڑے ہو جائیں نا تو شیشہ سب کو جگہ دے دے گا اور کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا۔ وہی انسان جو ادھر باہر ان کو جگہ نہیں مل سکتی، ایک شیشے میں کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک آئینے میں، شیشے سے مراد آئینہ، آئینے میں آپ 1000 بندہ بھی کھڑے ہو جائیں تو آئینے میں وہ بھر جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سارے 1000 کو منعکس کرے گا اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا جگہ۔ تو مانوی چیزیں اس طرح آئینے کی طرح ہوتی،
ہزاروں کی جگہ بھی بند. لیکن یہ زمین مادی ہے، اور مادی چیز کیا ہوتی ہے؟ محدود ہوتی ہے. محدود ہوگی. دوسری طرف انسان مال کا دل دادا، ساری خیر کو اپنی طرف کھینچنے والا، لالچ سے بھرا ہوا، حسد سے بھرا ہوا، تو اس نے فساد ہی پھیلانا ہے. بس یہ اس کی صفات کی وجہ سے. جیسے آپ کسی بچے کو یا کسی اپنے عزیز کو، قریبی کو جانتے ہیں کہ وہ اس ٹائپ کا ہے، پھر اب وہ کہیں آپ اس کو دوسرا بندہ بھیج رہا ہے تو اس کو کہیں کہ اس کو آپ ادھر بھیجیں گے تو یہ تو تباہی ہوگی، ہیں جی، خرابی ہوگی. اور اگر کوئی بہت ہی تربیت والا ہے، ٹھیک ہے، مہذب ہے، تو اس کو کہیں آپ بھیجیں گے تو بتانے والے بتائیں گے کہ ہاں اس کے جانے سے وہاں اچھے حالات اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، دوسرے بھی کچھ سیکھ جائیں گے. تو فرشتوں نے یہ، چونکہ وہ ان حالات کو، ان خاص قسم کی جو انسان میں سلسلے ان کو جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ فساد پھیلائے گا. دیکھا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ پہلا نظریہ زیادہ قرین قیاس ہے، جس میں یہ ہے کہ انسان کا وجود بشر کی صورت میں پہلے سے زمین پر موجود تھا. ہمارے جو سائنس ہے وہ بھی یہی کہتی ہے. ابھی جو پچھلے انسانوں کی کھوپڑیاں ملی ہیں، انسانوں کے ڈھانچے ملے ہیں زمین کی مختلف جگہوں سے، وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ بہت پہلے سے ایک سلسلہ ہے انسانوں کا اس زمین پر رہتے ہوئے، بہت پہلے، بہت بہت پہلے کا ہے. اور پھر وہ جو، یعنی قرآن اس ڈارون کے اس نظریے کی تکذیب نہیں کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں ڈارون کا نظریہ، جن دوستوں نے سنا ہوا ہے، یہ انگلینڈ کا ایک سائنسدان سمجھے بن گیا. وہ تھا تو بہت سارے کام کرتا تھا، تو سائنس میں بھی اس کی اچھے مطالعات تھے اور اچھے سلسلے تھے. تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان تکامل کے مراحل کر کے آیا ہے. یعنی یہ پہلے کیا تھا؟ ایک باندر کی صورت میں، ہاں، چمپینزی کی صورت میں، یا اس طرح ٹائپ تھا. تو ایسے ترقی کرتے 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 آپ جو ہے نا یہ اس انسان کی صورت میں بن گیا. یہ اس کا نظر بھائی بہت پہلے کی بات ہے، لاکھوں سال پہلے سے یہ زندگی اس کی چلتی آ رہی ہے، اور وہ ترقی کرتا بہتری کی صورت آتا 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 آپ جو ہے نا وہ اس صورت میں آ گیا ہے. تو اس نے ان کی شکلیں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور بہرحال ایک ترتیب ہے، ایک بہت لمبی اس کی جو کتاب ہے، ورائٹی آف سپیسیز، میرے خیال میں اس طرح کا نام ہے اس کا، سپیسیز. تو وہ جو ہے، یا ایوولوشن، جو اس کا نام وہ دیتا ہے اپنے نظریے کا، ایوولوشن کا، کہ بھئی ترقی کی ہے انسان. تو بہرحال اس میں بہت سارے نقص بھی موجود ہیں، شاید اس طرح نہ ہو جس طرح اس نے طبیعی اور ایسے نیچرلی اور ایسے دنیاوی لحاظ سے اس کی ترقی کی بات کی ہے. لیکن جیسے کہ قرآن کہتا ہے وہ ترقی کیا ہے کہ اس بشر اگر تھا بھی تو اس میں خاص قسم کا یہ جو نفخت فیہ من روحی کا پیکج جو اس میں ملا ہے اس کو خصوصی، اس کی وجہ سے وہ اب اور طرح ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے اس کا یہ جو ڈھانچہ ہے یہ پہلے سے کیا ہو، موجود ہو، اور فرشتے بھی اس کے جو وہ وجود تھا جس میں صرف حیوانیت کی طرح، حیوانوں کی طرح، جیسے باقی حیوان ہیں وہ اپنی زندگی کو بچاتے ہیں، اپنے کھانے کے لیے دوسروں کو ختم کرتے ہیں، دوسروں کو یعنی جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے اپنے بچانے کے لیے اور اپنے کھانے کے لیے اور اپنے رہنے کے لیے انتظام کرتے ہیں. حلال حرام، برا بھلا، یہ چیزیں، اچھائی برائی، یہ چیزیں کوئی معنی ان کے لیے نہیں رکھتی ہیں. رحم، کرم، معاف کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بے معنی ہیں ان کے لیے. اب کوئی بھی ہو، وہ تو بہت ایک دوسرے پر، جب حیوانی زندگی اب تو بہت دیکھنے کے قابل ہو گئی ہے، یعنی دیکھی جا سکتی ہے اس پر اسکرینوں پر، اور انسان دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حیوانات زندگی کرتے ہیں. تو اس میں کوئی اس قسم کی یہ جو ہمارے انسانوں میں تہذیب کے موارد ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ملتا ہے. یہ جو صفات برتر ہیں، صفات تکامل ہیں، صفات الہیہ ہیں، ان میں سے کوئی بھی ادھر موجود نہیں ہوتی. تو یہ ایک انسان بشر کی صورت میں پہلے سے شاید موجود تھا اور چل رہا تھا، اور فرشتے اسی کو دیکھ چکے تھے. ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ ایسے وجود کو آپ بنانے جا رہے ہیں جو فسادی ہے اور خون خرابہ کرنے والا ہے.
انشاءاللہ اس کا جو آیت کا بھی اگلے حصے رہتے ہیں اور وہ ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔